أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے احساس ذمہ داری. ذمہ داری کا احساس. سوال یہ ہوگا کہ کن ذمہ داروں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے؟ عام طور پر جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ مخصوص ذمہ دار ہی آتے ہیں، جیسے مسجد کا ذمہ دار، جماعت کا ذمہ دار، مدرسے کا ذمہ دار، بیت المال کا ذمہ دار. یہی ذمہ دار ہم کو ذمہ دار سمجھ میں آتے ہیں، اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہے تو کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہے. کوئی بڑا ذمہ دار ہے تو کوئی چھوٹا ذمہ دار ہے. اور قیامت کے دن ہر ایک سے، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. جو جتنے کا ذمہ دار ہے وہ اتنے کا مسئول ہے. اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کئی ذمہ داروں کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی، حدیث کے شروع میں بھی اور اخیر میں بھی کہا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، امام المسلمین جو سارے مسلمانوں کا ذمہ دار ہے، حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے،
قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اے لوگوں سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ سوچ کر خوش نہیں ہونا ہے، اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا ہے کہ آج کا خطبہ صرف مسجد یا جماعت کے ذمہ داروں کے لیے ہے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آج ہم جماعت کے ذمہ دار پر سوال اٹھاتے ہیں، مسجد کے ذمہ دار پر اعتراض کرتے ہیں، اور ہمیں خود اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے گھر، اپنی فیملی کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ایک چھوٹی ذمہ داری ہم سے ادا نہیں ہو پاتی، اور ہم بڑے بڑے ذمہ داروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہمیں نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ایک تاجر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت میں کبھی نقصان ہو گیا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تجارت میں نقصان ہونا ضروری ہے، یہ عام سی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کی تجارت میں نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، مسلسل وہ خسارے اور نقصان میں چل رہا ہے، لیکن اس کو اپنی تجارت کے نقصان اور خسارے کا احساس بھی نہیں۔ میری تجارت کہاں جا رہی ہے، کتنا مجھے نقصان ہو رہا ہے، اسے اپنے نقصان کا احساس بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں۔ یہ عیب کی بات ہے، اس پر افسوس کی بات ہے، ورنہ نقصان ہونا یہ کوئی افسوس کی بات نہیں، لیکن نقصان پر نقصان ہو اور آدمی کو نقصان کا احساس بھی نہ ہو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ غزوہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اپنے ہاتھ میں۔ دیکھیے غور سے سننے کی باتیں ہیں، جمعہ کا خطبہ پورے ایک ہفتے کی چارجنگ ہوتی ہے۔ جمعہ کے خطبے میں جو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں ان کی روشنی میں پورا ایک ہفتہ ایک مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جمعہ کا خطبہ غور سے سننا یہ جمعہ کا حق ہے، ضروری ہے۔ خطبے میں آ کر کے بیٹھنا، آرام کرنا، سو جانا، بے توجہی ہونا یہ جمعہ کے ادب کے بھی خلاف ہے، اور آدمی جمعہ کے اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تلوار ہاتھ میں لیے، صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا، من یاخذ منی ھذا، اے صحابہ یہ میری تلوار ہے، تم میں سے کون میری اس تلوار کو لے کر دشمنوں سے لڑے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ يَقُولُ أَنَا أَنَا۔ جتنے بھی صحابہ وہاں موجود تھے سارے صحابہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، ہر ایک چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلوار مجھے ملے۔ سب اپنا ہاتھ پھیلائے، اے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دیجیے، میں دشمنوں سے لڑوں گا۔ اے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دیجیے، میں دشمنوں سے لڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں دی تلوار۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، کہا کہ من یاخذہ بحقہ، من یاخذہ بحقہ، اس تلوار کو لے کر کے اس کا حق کون ادا کرے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے، کوئی بھی تلوار لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
پہلے اعلان کے بعد سارے صحابہ ہاتھ پھیلائے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ تلوار مجھے ملے۔ دوسرے اعلان کے بعد سب پیچھے ہٹ گئے، کوئی بھی تلوار لینا نہیں چاہتا۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آخر پہلے اور دوسرے اعلان میں فرق کیا تھا؟ پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سب لینا چاہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ اعلان کیا، کوئی بھی لینا نہیں چاہتا، ہر کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے۔ پہلے اور دوسرے اعلان میں ایک ہی فرق، اور وہ فرق یہ احساس ذمہ داری ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ یہ احساس ذمہ داری۔ پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا، اس تلوار کو لے کر کے دشمنوں سے کون لڑے گا؟ سب کی خواہش تھی مجھے ملے۔ دوسری مرتبہ آپ نے اعلان کیا، اس تلوار کو لے کر کے اس کا حق کون ادا کرے گا؟ یہاں ذمہ داری کا احساس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ نبی کی تلوار لے کر کے اس کا حق ادا کرنا۔ یہ نبی کی تلوار ہے، اس کا حق بھی بہت عظیم ہے۔ تلوار لے لیے، اس کا حق ادا نہیں ہوا تو ہم سے سوال ہوگا۔ یہ احساس ذمہ داری جب دل میں پیدا ہوئی، سب پیچھے ہٹے۔ یہی ایک بات ہے، اگر ذمہ داری کا احساس، مسجد کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اللہ کے گھر کی ذمہ داری، جماعت کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، قوم و ملت کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اگر آدمی کو ذمہ داری کا یہ احساس ہو جائے تو عہدے کے نام پر جو آج قوم و ملت میں لڑائیاں دیکھنے میں ملتی ہیں، یہ لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ ہر آدمی ذمہ داریوں سے بھاگے گا، کوئی بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ذمہ داری کا یہ احساس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تلوار کو لے کر کے اس کا حق کون ادا کرے گا، سارے لوگ پیچھے ہیں۔ ذمہ داری لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، ذمہ داری لینے کے بعد اس کا حق ادا کرنا یہ کمال کی بات ہے، اور اسی ذمہ داری کا احساس ہر ذمہ دار کو ہونا چاہیے۔ بعد میں ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا، اللہ کے رسول انا آخذہ بحقی، اے اللہ کے رسول مجھے آپ تلوار دیجئے، اس تلوار کا میں حق ادا کروں گا۔ اور وہ تلوار لیے اور دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور باقاعدہ دشمنوں سے لڑتے رہے، کئی کافروں کو قتل کیا اور اس تلوار کا حق ادا کر کے دکھایا۔ اس صحابی کا نام ابو دجانہ سماک ابن خرشہ ہے۔ وہ صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلوار لے کر کے اس کا حق ادا کیا، ان کا نام ابو دجانہ سماک ابن خرشہ ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ صحابہ کرام میں وہ جرنیل صحابہ جنہوں نے اسلام کی بڑی بڑی خدمت کی، اسلام کے لیے ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، ان صحابہ کے نام کو یاد رکھیں اور ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو، وہ جذبہ پیدا ہو، اور اسلام کے لیے قربانی دینے کا ولولہ ان کے اندر بھی پایا جائے۔ ابو دجانہ سماک ابن خرشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لیے اور وعدہ کیا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذمہ داری کا احساس ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ آئیے، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، وقت کے خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ، اور انہوں نے ایسی خلافت کی اور اپنی ذمہ داری کو ایسے مثالی طریقے سے انجام دیا کہ لوگوں نے کہا اتعبت الخلفاء بعدک۔ امیر المومنین عمر بن خطاب، آپ نے اپنی ذمہ داری کو اس انداز سے سنبھالا ہے کہ بعد میں آنے والے ذمہ داروں کو آپ نے بہت مشکل میں ڈال دیا۔ تمہارے بعد آنے والے ذمہ داروں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، اس لیے کہ
تمہارے طریقے سے وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے. بے مثال خدمات. اور بڑے بڑے غیر مسلم مفکرین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالی خدمات کو بطور نمونہ اور بطور مثال پیش کیا ہے. ان کی عدالت، ان کے انصاف کو اور ان کی مثالی حکومت کو. صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں ایک واقعہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار گئے. اس وقت وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے ذمہ دار تھے. بازار گئے ہیں. ایک نوجوان عورت ان کے پاس آتی ہے اور اس عورت نے شکایت کرتے ہوئے کہا، ایک درخواست، ایک مجبوری لے کر کے آئی ہے وقت کے خلیفہ اور ذمہ دار کے پاس. کہا، امیر المومنین، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں بیوہ عورت ہوں اور میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی انتظام نہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے کہیں بھوک کی وجہ سے مر نہ جائیں. میرے گھر میں مجھے کھانے کے لیے، میرے بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی انتظام نہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے کہیں بھوک سے مر نہ جائیں. اس کے بعد اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں خفاف بنت ایما غفاری کی بیٹی ہوں اور میرے والد غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ باتیں سننے کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوقف معها عمر ولم یمضی. اس کی یہ درخواست سننے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ وہیں ٹھہر گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے. سیدھے گھر میں واپس گئے. ان کے گھر میں ایک مضبوط صحت مند فربا اونٹ بندھا ہوا تھا. اونٹ پر 2 تھیلے رکھے. ایک تھیلے میں اناج اور غلہ بھر دیا اور دوسرے تھیلے میں کپڑے اور دوسری چیزیں اس میں رکھ کر کے پورا تیار کر کے اونٹ کو اس عورت کے قریب لائے اور اس کی نکیل اونٹ اس عورت کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ اونٹ لے جاؤ اور اس کے پاس جو اس کے اوپر جو بھی ساز و سامان ہے سب لے کر جاؤ. اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر و برکت عطا کرے گا اور اس سے بہتر اللہ تمہارے لیے انتظام کر دے گا. ایک شخص نے دیکھا کہ امیر المومنین وقت کے خلیفہ ایک عورت کی درخواست کو سن کر کے اس کو اتنا زیادہ نوازے. سیدھے گھر گئے. گھر سے باقاعدہ گھر میں بندھا ہوا ایک اونٹ اور اس پر کھانے پینے کی سارے سامان، ساری لوازمات رکھ کر لا کر اس کے حوالے کر دیے. کہا، یا امیر المومنین اکثر طلحہ، امیر المومنین آپ نے اس خاتون کو بہت دے دیا، اتنا ضرورت نہیں تھی دینے کی. اس وقت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کو پتا ہے اس خاتون کے باپ دادا کی بڑی قربانیاں ہیں. اس کا باپ اور اس کا بھائی ایک زمانے تک ایک قلعے کا محاصرہ کیے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو فتح کر لیا تھا. اس کے باپ اور اس کے بھائی کی بڑی قربانی ہے، اس لیے میں اس کے باپ دادا کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر آج یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، مجبور ہے، اس کے گھر میں یتیم چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ میں ان کا ذمہ دار ہوں. ایک ذمہ دار کو ہماری جماعت میں، ہمارے گلے محلے میں، ہمارے پاس پڑوس میں بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے. اسی لیے ذمہ داری ہم کو سونپی جاتی ہے کہ ہم سماج اور معاشرے کے جو غریب ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کا درد ہم محسوس کریں اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کی مدد کرنے کی، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے،
میں اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہوں، میرا دل کیسے نرم ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو نرم کرنے کے لیے ایک نسخہ بتایا، اور وہ نسخہ یاد رکھیں، سماج میں بہت سارے ایسے سخت دل لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگوں کا غم، لوگوں کا درد ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم، کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کی سختی ختم ہو جائے اور تیرے دل میں نرمی پیدا ہو جائے تو غریب اور مسکین کو کھانا کھلا۔ کبھی اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ کسی غریب، کسی محتاج کو ساتھ میں بٹھا کر کھانا کھلاؤ، اور کسی یتیم جو اپنے باپ کے پیار اور شفقت سے محروم ہو چکا تھا، اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ وہ یتیم بچہ جو اپنے باپ کے پیار سے محروم ہو گیا، اگر اس کا باپ ہوتا تو اس کی خوشیوں کو پورا کرتا تھا، اگر اس کا باپ ہوتا تو اس کے تمناؤں کو پورا کرتا تھا۔ آج وہ اپنے باپ کی محبتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ سماج میں ایسے یتیم بچوں کو قریب کرو، ان کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، ان کی مدد کرو۔ ایسے مجبوروں کے ساتھ رہو گے، ایسے مجبوروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو تمہارے دل کی سختی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی اور تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ہمارے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ ایک بہت بڑے ذمہ دار کی حیثیت سے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ ایک طرف آپ ذمہ دار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج اور معاشرے کے غریبوں، محتاجوں، کمزوروں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اے لوگو مجھے کمزوروں کے بیچ میں تلاش کرو۔ جو بھی سماج، گلی محلے کے کمزور لوگ ہیں ان کے درمیان مجھے تلاش کرو، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اور یاد رکھو تمہیں اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے۔ سماج کے غریبوں اور کمزوروں کی وجہ سے جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے دل کی دعائیں جب نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی تواضع، بڑی خاکساری تھی، ذرہ برابر بھی کبر، غرور، تکبر، گھمنڈ آپ کے اندر نہیں موجود تھا۔ جو بھی آدمی آپ سے ملنا چاہتا بلا جھجک آپ کی خدمت میں آتا اور آپ سے ملاقات کرتا، اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سنتے اور اس کے مسئلے کو حل کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں، مدینہ کی ایک لونڈی بھاگتے ہوئی آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر چلی جاتی تھی جہاں چاہتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی بخوشی اس لونڈی کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اخلاق ہے، یہ آپ کی تواضع اور خاکساری ہے کہ ایک معمولی لونڈی کی آپ قدر کرتے تھے، اس کی ضرورت کو سمجھتے تھے، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے اور اس کی ضرورت کو پورا کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجنون منٹل عورت، سماج میں جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اللہ کے رسول مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بھی موقع دیا، آپ اس کے پاس گئے، اس کے مسائل کو سنے اور اس کے مسئلے کو حل کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، بحیثیت ذمہ دار، کوئی بڑک پن نہیں، سیدھے سادے انداز میں عام لوگوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، کوئی شان و شوکت نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اجنبی مسافر آتا تو اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس مجلس میں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کا بڑکپن ہے کہ آپ سب سے بڑے ہو کر کے، سب سے بڑے ذمہ دار ہو کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سادگی تھی، تواضع تھی، خاکساری تھی، اعلیٰ اخلاق تھا، کوئی کبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی غرور نہیں آپ کے۔ میرے بزرگوں دوستو، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا یا خیر البریہ، اے پوری مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے معزز شخصیت۔ اس نے آپ کو کہا یا خیر البریہ، پوری مخلوق میں سب سے بہتر آپ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پوری مخلوق میں سب سے بہتر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ایک آدمی میرے سامنے آ کر میری تعریف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک ابراہیم علیہ السلام، یہ مقام، یہ خوبی، اس کے لائق ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کو کہو خیر البریہ، میں اس کے لائق نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے۔ آپ دیکھیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذمہ داری کا کس قدر احساس تھا، اور یہی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت سخت دھوپ ہے، عرب کی چلچلاتی دھوپ، دوپہر کا وقت ہے، دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں دھوپ میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی شخص پریشان ہے، دھوپ میں بھاگے پھر رہا ہے، کیا پریشانی ہے اس کی؟ اس کے قریب گئے اس کی مدد کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ کہا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا بعیر من ابل الصدقہ قد ند یا عثمان واخشى علیہ الضیاء۔ کہا اے عثمان، بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اونٹ ضائع نہ ہو جائے، اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آئیے، دھوپ بڑی تیز ہے، سائے میں تھوڑی دیر بیٹھیے، آرام کیجیے، ٹھنڈا پانی پیجیے، اور اپنے غلاموں میں سے کسی غلام کو بھیج دیجیے جو اونٹ کو جا کر تلاش کر کے لائے گا۔ دیکھیے ذمہ داری کا احساس کتنا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افتحمل انی وزری یوم القیامہ، اے عثمان، کیا قیامت کے دن تم میرے بوجھ کو اللہ کے پاس اٹھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مجھے دی ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ اگر بیت المال کا اونٹ غائب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، میرے غلام سے سوال نہیں کرے گا۔ ذمہ داری میری ہے، اس لیے میں خود اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس اونٹ کی تلاش کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری کو پوری امانت داری کے ساتھ کما حقہ ادا کیا۔ لیکن پھر بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت میں تھے، زخمی حالت میں تھے، مدینے کے لوگ ان کی عیادت کر رہے تھے، ایسے وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے طلب کے ساتھ کہا تھا، اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ۔ اے لوگوں، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی میری ذمہ داری، میرے خلافت کے مسئلے کو برابر برابر کر دے۔ اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال نہ کرے تو بس ہے، نہ مجھے اس کا فائدہ چاہیے نہ نقصان چاہیے، بس اللہ تعالیٰ مجھ سے میری اس ذمہ داری کے بارے میں سوال نہ کرے تو بس ہے۔ آپ غور کیجئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس امانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔
اپنے ذمہ داری کا حق ادا کیا ہے، لیکن پھر بھی انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب مرض الموت میں تھے، زار و خطار رو رہے تھے، لوگ ان کی عیادت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں جو باتیں کہی تھیں وہ بشارتیں ان کو سنا رہے ہیں، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب میں کافر تھا، کفر کی حالت میں اگر مر جاتا تو مجھے یقین تھا کہ میں جہنمی ہوتا، جب میں اسلام قبول کیا، اسلام کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، اس وقت اگر میں اسلام قبول کر کے اگر میں مر جاتا مجھے امید تھی کہ میں جنتی ہوتا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی کے آخری دور میں مجھے بہت ساری ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ آج مجھے رونے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میری ذمہ داریوں کا میں نے حق ادا کیا یا نہیں، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں جب کل قیامت کے دن رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا تو میں اللہ کے سوالوں کا جواب کیا دوں۔ صحابہ کرام کو اپنی ذمہ داریوں کا یہ احساس تھا، اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عہدے کی خواہش کی کہ مجھے کوئی ذمہ داری ادا کیجیے، مجھے بھی کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانہ وانها خزي وندامہ یوم القیامہ الا من اخذها بحقها۔ کہا اے ابو ذر یہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے، ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن باعث رسوائی اور باعث ذلت ہو، مگر اس شخص کے لیے جو اس ذمہ داری کو لے کر کے اس کا حق ادا ہے اور اس امانت کو بحسن و خوبی انجام دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے اور قیامت کے دن یہ ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی، مگر اس شخص کے لیے جو اس کو لے کر کے اس کا حق ادا کرے۔ ان باتوں کو سننے کے بعد آخر آپ یہ سوچیں گے جب ذمہ داروں کے لیے اتنی ساری وعیدیں ہیں اور ذمہ داری اتنی سخت چیز ہے تو آخر ذمہ داریاں کون لے، کون سنبھالے؟ دیکھیے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ فإنك ان اوتیتها عن مسألة اکلت الیہا وان اوتیتها عن غیر مسألة اعنت علیہا۔ اے عبد الرحمن بن سمرہ عہدہ اور منصب مانگ کر کے مت لو، دل میں خواہش مت پیدا کرو ذمہ داری کے لینے کے لیے، اگر مانگ کر کے لوگے اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے حوالے کر دے گا، تم خود سے لیے ہیں، خواہش سے لیے ہیں، اللہ تمہارے حوالے کر دے گا، خود سے تم اس ذمہ داری کو ادا کر لو، نہ اللہ کی مدد رہے گی اور نہ لوگوں کی مدد رہے گی۔ لیکن بغیر خواہش کے، بغیر مانگے اگر تم کو عہدہ مل رہا ہے، لوگ تم کو اپنا بڑا بنا رہے ہیں، تو یاد رکھو لوگوں کی بھی مدد رہے گی، اس لیے کہ لوگ تم کو بنائے ہیں، لوگ بھی مدد کریں گے اور اللہ رب العالمین کی بھی تمہارے ساتھ مدد رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو عہدے اور منصب کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، حرص اور لالچ نہیں کرنا چاہیے، مانگ کر کے ذمہ داری نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر جماعت کے لوگ اس کو اپنا ذمہ دار مان رہے ہیں، اس کے کندھے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، تو اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے اور یہ امید رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی بھی مدد رہے گی اور اللہ رب العالمین کی بھی اس کے ساتھ مدد ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذمہ داری کا معاملہ ایسا ہے، عہدہ اور منصب ایک ایسی بری چیز ہے، عہدے اور منصب کی حرص و لالچ اگر کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ کتنی بری چیز ہے اور انسان کے دین و ایمان اور اس کے اخلاق کو برباد کرنے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دے کر کے ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المال
من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے کہا کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے کتنا نقصان ہوگا. بھیڑیا پہلے سے بکریوں کا دشمن ہے، اور دو ایسے بھیڑیے جو بھوکے ہیں، دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، جتنا نقصان ہوگا، نقصان یقینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو بھوکے بھیڑیوں سے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان وحدہ اور مال کے حریص انسان کو اس کے دین اور ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. مال کے حریص انسان اور وحدے کے حریص انسان کو اس کے وحدے کے حرص اور مال و دولت کے حرص سے اس کے دین و ایمان کو جتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان ان بھوکے بھیڑیوں سے ان بکریوں کو نہیں ہوگا. آپ غور کیجئے، جو انسان مال کا حریص ہوتا ہے، مال و دولت کا لالچی انسان، وہ ہر گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی کام کرے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، کہیں جھوٹ بولے گا، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، یہاں تک کہ مال کا لالچی انسان ناحق کسی کا خون بہا سکتا، کسی کو قتل کر دے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں مال کی حرص ہے، مال اس کو جمع کرنا ہے، اس کا ایک ٹارگیٹ ہے، اس کا ایک خواب ہے، مجھے مالدار بننا ہے، مجھے اتنا گھر بنانا ہے، مجھے اتنی پراپرٹی بنانا ہے، مجھے اچھی سواری خریدنا ہے. وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. وہ اپنا ایمان، اپنا دین، اپنا اخلاق سب کچھ بیچ دے گا. اور اسی طریقے سے عہدے اور منصب کا حریص اور لالچی انسان بھی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. وہ اپنا ضمیر بیچ دے گا، اپنی عزت بیچ دے گا. آج آپ دیکھیے دنیا کے عہدوں کے پیچھے پڑ کر کے، سیاست میں آ کر کے آج لوگ ایک چھوٹی کرسی پا کر کے اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، اپنا دین قربان کر دیتے ہیں، اور اپنے اخلاق کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کو بیچ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عہدے کی حرص اور مال کی حرص سے آدمی کے دین کو جتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان بھوکے بھیڑیے سے بکریوں کو نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمارے دلوں میں کبھی بھی نہ مال کی حرص ہونی چاہیے اور نہ عہدے اور منصب کی حرص اور لالچ ہونی چاہیے. ایک آخری بات جو مجھے بتانا ہے، یہ تو جماعت، مسجد اور لوگوں کے ذمہ داروں کی بات ہے. میں نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کریں، دینی اعتبار سے ہم ان کی فکر کریں. قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ نے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے، جمے رہیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے بیوی بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کا ایمان کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا عقیدہ کیسا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنا یہ ضروری ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا. دیکھیے اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری کا احساس ایک پیغمبر کو کتنا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام مرض الموت میں ہے، وفات سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ ذمہ داری کا احساس ایک باپ کو ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ایمان، ان کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کریں. سوال کر رہے ہیں کہ میرے بعد میرے بچے تم کس کی عبادت کرو گے.
بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون، ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، جو سب کا معبود ایک اللہ ہے، ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ماں باپ کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک خاتون کو، ایک عورت پر دو بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک عورت پر ایک تو بیوی کی حیثیت سے اور دوسرے ماں کی حیثیت سے۔ بیوی کی حیثیت سے ایک عورت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی خدمت کرے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا والذی نفس محمد بیدی لا تؤدی المرأة حق زوجها حتی تؤدی حق ربها، کوئی بھی عورت اس وقت تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک، کوئی بھی عورت اپنے رب کا اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ایک خاتون نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، دعا اور استغفار کر کے وہ یہ چاہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں گی، آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اللہ کو ایک عورت اس وقت تک راضی نہیں کر سکتی، اللہ رب العالمین کا حق ایک عورت اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ تو ایک عورت پر بحیثیت بیوی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بن محسن کی پھوپھی سے کہا تھا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، تم اپنے شوہر کا پورا حق ادا کرو، اس لیے کہ تم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کا حق ادا کر کے جنت کما سکتی ہے اور اپنے عورت کا حق ادا نہ کر کے وہ جہنم میں جا سکتی ہے۔ تو ایک عورت کی ایک بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت بیوی کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اور بحیثیت ماں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اس لیے کہ بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کی جیسی تربیت کرے گی وہ بچہ آگے چل کر کے ویسی ہی زندگی گزارے گا۔ اور بحیثیت شوہر ایک مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز روزے کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اے لوگو تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مثال پیش کیا، اے لوگو میں اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہت بہتر ہوں۔ ایک آدمی نماز میں بہتر ہے، مسجد کی حد تک بہت اچھا ہے، لوگوں کے بیچ میں بڑا نیک انسان ہے، لیکن بیوی بچوں کے لیے اس کا اخلاق اچھا نہیں، بیوی بچوں کے لیے وہ اچھا نہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتا، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، ان پر ظلم کرتا ہے، ان کو مارتا پیٹتا ہے، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایسا انسان مسجد میں کتنا بھی اچھا ہو، لوگوں کے درمیان کتنا بھی نیک ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کا یہ احساس پیدا کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جس کے اوپر جو بھی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، بیوی بچوں کی ذمہ داری، جماعت کی ذمہ داری، قوم کی ذمہ داری، اللہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ بحسن و خوبی اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔